ناول دل سنبھل جا ذرا رائٹر خانزادی قسط نمبر 5 کا نہیں کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کب صحیح ہوگا یہ لڑکا، ہر بات کا الٹا مطلب سمجھتا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ اب میں احسن کو نکال تو نہیں سکتی نا گھر سے، مسز ملک بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ منال ٹرے اٹھائے واپس لے آئی کچن میں۔ کیا ہوا منال، کھایا نہیں حنان نے؟ مسز ملک نے منال کو آتے دیکھا تو بولی، نہیں ممی، وہ چائے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ ان کو چائے پسند نہیں، پھر بھی آپ نے چائے دے دی۔ کافی بننے میں ابھی ٹائم لگ جانا تھا، اسی لیے میں نے سوچا چائے ہی دے دوں، کیا پتہ تمہارے ہاتھ سے پی لے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ منال بھی مسکرا دی۔ اب باہر نکل گیا ہے غصے میں، جلدی نہیں آئے گا واپس گھر۔ ایک تو اس لڑکے کا غصہ بھی نہ کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اب بیٹھا ہوگا جا کے اپنے فضول سے دوستوں کے ساتھ، مسز ملک بولی۔ منال سوچ میں پڑ گئی، بھلا ایسے انسان کے بھی دوست ہو سکتے ہیں؟ ہر وقت تو غصہ کرتے رہتے ہیں، خیر مجھے کیا۔ آ جاؤ منال، کھانا لگوا دیا ہے میں نے، کھا لو آ کر، میں ذرا یہ سوپ اماں جان کو پلا آؤں۔ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گئیں۔ منال بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی۔ ممی آپ یہ سوپ مجھے دے دیں، میں دادو کو پلا دوں گی۔ آپ کھانا کھا لیں سب کے ساتھ، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی میں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے مجھے پتہ ہے تم کیوں نہیں کھا رہی کھانا، حنان کی وجہ سے نا؟ جی، منال نے جواب دیا۔ منال تم رہنے دو، چل کر کھانا کھاؤ، حنان بہت لیٹ آئے گا گھر۔ اس کی عادت ہے، جب بھی ناراض ہو کر جاتا ہے پوری رات باہر رہتا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں کھانا کھا لو۔ نہیں ممی کوئی بات نہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ یہ سوپ مجھے دے دیں، میں دادو کو پلا دیتی ہوں، اور آپ کھانا کھا لیں جا کر۔ منال ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادو منال کو اندر آتے دیکھ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ منال نے ان کو سوپ پلایا اور پھر وہیں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ حنان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ ارسل اور ذوحان اس کے بچپن کے دوست تھے۔ جب کبھی اداس ہوتا یا آؤٹنگ کا موڈ ہوتا تو ان کے ساتھ پلان بنا لیتا اور اکٹھے گھومنے نکل جاتے۔ لیکن آج حنان نے ان دونوں کو اچانک بلا لیا باہر۔ ارسل آیا تو حنان کا منہ لٹکا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بڑی، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں یار، موڈ آف ہے میرا، حنان نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں میری جان، موڈ کیوں آف ہے؟ کس نے کیا میرے دوست کا موڈ خراب؟ نام بتا، ابھی کے ابھی اٹھا لاتے ہیں اس کو۔ ارسل شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ تم تو جانتے ہو میرے دشمن کو، احسن کا MBBS مکمل ہو گیا ہے اور اب وہ ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے بیٹھ گیا ہے۔ تو کیا ہوا حنان، چھوڑ اس کو، بیٹھا رہنے دو اس کو تو، چل یار۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے گھروں میں ڈیرا جمانے کی، اور تیرے ڈیڈ اسے سپورٹ بھی تو کرتے ہیں۔ ارسل جلے پر نمک چھڑکنے والا کام کر رہا تھا۔ نہیں ارسل، اب بات اور ہے، مجھے اس کا یہاں رہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اب میری بیوی بھی ہے گھر میں اور مجھے اس کا میری بیوی کی طرف دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ حنان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بیوی؟ تیری کون سی بیوی ہے یار، تو نے شادی کر لی ہمیں بتائے بغیر؟ ارسل کو تو جیسے صدمہ لگا۔ تبھی ذوحان بھی وہاں آ گیا۔ کس نے شادی کر لی ہے یارو، مجھے بھی بتاؤ، آتے ہی بولا۔ انہوں نے شادی کر لی، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو، مذاق کر رہا ہوگا، ہمیں پاگل بنا رہا ہے نا؟ ذوحان نے حنان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ حنان نے دونوں کی طرف دیکھا۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حنان کی بات پر دونوں نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے ابھی کھا جائیں گے۔ تو نے نکاح کر لیا؟ کب؟ ابھی 2 دن پہلے، حنان بس اتنا ہی بولا۔
دوست دوست نہ رہا، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، دوست نکاح کرنے کے بعد دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ واہ! ذوحان رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ارسل کے کندھے سے لپک کر بولا۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے چپ کروانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، چل یار چلتے ہیں، اب یہ ہمارا دوست نہیں رہا، اس کا اب نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے بغیر، اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو۔ دونوں ایک طرف چل پڑے۔ کم آن یار، بس کر دو تم دونوں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، حنان ان کے پیچھے جاتے ہوئے بولا۔ تو ہم کیا کریں؟ جا اپنی بیوی کے پاس، اسے اپنے دکھ سنا۔ ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ ذوحان ارسل کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سڑک سے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو مارا تو وہ دونوں دوڑ پڑے۔ حنان پتھر اٹھا کر پھینکتا گیا اور وہ دونوں بچتے بچاتے بھاگتے رہے۔ آخر کار حنان رک گیا۔ حنان کو رکتے دیکھ وہ دونوں بھی واپس پلٹ کر حنان کے پاس آ کر رکے۔ چھی، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، 2 دن میں ہی پاگل ہو گئے ہو تم، آگے کیا بنے گا؟ ذوحان نے بول کر دوڑ لگا دی۔ وہ تینوں پھر سے بھاگنے لگ پڑے۔ آخر کار تینوں تھک کر رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ایک ساتھ تینوں کا قہقہ بلند ہوا اور واپس چلتے چلتے آ کر اپنی اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئے۔ ویسے یار اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ، خود ہی نکاح کر لیا، دوستوں کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا، ارسل بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو، سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اور پھر حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اوہ تو یہ بات تھی، تم نے اچھا نہیں کیا حنان بیچاری کے ساتھ، ذوحان افسوس کے ساتھ بولا۔ جو بھی میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، فہیم کو بھی تو پتہ چلے کیسے کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، اس نے جیسا کیا ویسا پایا، اب جب لوگ ان سے منال کے بارے میں پوچھیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں، کتنی بے عزتی ہوئی تھی ہماری پورے خاندان کے سامنے۔ میں نے تو فہیم کو معاف کروں گا کبھی بھی، اور نہ ہی ثانیہ کو معاف کروں گا، اور منال اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ اسے کب تک یہ سزا دیتے رہو گے؟ ارسل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ذوحان نے ارسل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم نے پہچانا کیسے منال کو؟ تم تو اس سے کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ فہیم کے گھر کا پتہ تو تمہیں ہم نے ہی ڈھونڈ کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس کی بہن کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ ارسل نے حیرانگی سے بولا۔ جب مجھے تم لوگوں نے فہیم کے گھر کا پتہ دیا تو کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا تھا ثانیہ کو دیکھنے کی غرض سے۔ ان کے گھر سے دور کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھے انتظار کرتا رہتا تھا کہ شاید ثانیہ یہاں سے گزرے گی تو اسی بہانے سے دیکھ لوں گا۔ اس دوران مجھے ثانیہ تو نظر نہیں آتی تھی، البتہ منال کو اکثر فہیم کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ فہیم کی بہن ہے، تو میں نے اسی دن سوچ لیا کہ فہیم سے کیسے بدلہ لینا ہے۔ میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ منال اکیلی گھر سے باہر نکلے تو اسے اغوا کر کے لے جاؤں اپنے ساتھ، لیکن منال کبھی اکیلی باہر ہی نہیں آتی تھی گھر سے، یا تو وہ اپنے پاپا کے ساتھ ہوتی یا پھر فہیم کے ساتھ۔ میں نے ایک بندے کو منال پر نظر رکھنے کو کہا کہ جب بھی اکیلی نظر آئے مجھے اطلاع کر دے۔ پھر ایک دن مجھے اس کی کال آئی اور اس نے مجھے اس کے کالج کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے کہ چھٹی ہوتی اور منال کے گھر سے اسے کوئی لینے آتا، میں پہنچ گیا کالج اسے لینے۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، بس 2 گارڈز کو ساتھ لیا اور کالج میں چلا گیا اور اس کے سر پر گن تانے اسے کالج سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور نکاح پڑھ لیا۔ اب چھوڑو تم دونوں، یہ کیا میرے نکاح کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ حنان بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس میں غلطی انکل کی بھی ہے، اگر وہ مان جاتے تو ثانیہ کو یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا، جو کچھ ہوا کہیں نہ کہیں قصور ان کا بھی ہے۔ صرف اسی لیے رشتہ نہیں کیا انہوں نے کہ فہیم ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، ان کا سٹیٹس ان کے جتنا اونچا نہیں معاشرے میں۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی خود غرض ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، اس سب سے آگے بچوں کی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہائی سٹینڈرڈز ان کو یہ بات سوچنے نہیں دیتا۔ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے سٹینڈرڈ سے بڑی ان کے بچوں کی خوشیاں ہیں۔ اور جانتے ہو فہیم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا ہے، میں ساری انفارمیشن لیتا رہتا ہوں اس کے بارے میں۔
اچھی جاب ہے اس کی، انجینئر ہے، اچھا سیلری پیکیج ہے اس کا، ثانیہ کا بہت خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی اس نے، گاڑی گھر سب کچھ ہے اس کے پاس، اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو خوش رہنے کے لیے، سب کچھ تو اس کے پاس۔ کاش انکل خوشی خوشی فہیم کو اپنا لیتے تو کم از کم ان دونوں کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ارسل افسوس سے انداز میں بولا، بس کرو ارسل، میں بور ہو رہا ہوں تمہاری ان باتوں سے۔ ذوحان کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر حنان اور ارسل ہنس دیے۔ چلو نا یار کچھ کھاتے ہیں، میں ابھی کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ فون آ گیا تمہارا، ذوحان منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، حنان ٹریٹ دے گا آج ہمیں، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ کس خوشی میں دوں میں ٹریٹ تم دونوں کو؟ حنان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ نکاح کی خوشی میں، ارسل اور ذوحان ایک ساتھ بولے۔ ان کی بات پر حنان مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ تینوں مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ دیر رات تک حنان گھر سے باہر رہا، تینوں باتوں میں مصروف رہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، 2 بج چکے تھے۔ ارے یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، ارسل بولا۔ تو کیا ہوا، 2 ہی تو بجے ہیں، ذوحان نے جواب دیا۔ ہماری تو خیر ہے لیکن اس کی خیر نہیں ہے، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ حنان ناسمجھی کے انداز میں بولا۔ مطلب یہ کہ بھابی انتظار کر رہی ہوگی، بھول گئے ہو کیا، اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، پہلے والے حنان نہیں رہے تم، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا، نکاح ہو گیا ہے تو کیا میں اب اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں، مطلب کیا ہے تمہارا؟ حنان کو ارسل کی بات ذرا پسند نہیں آئی۔ نہیں چھوڑو مت، لیکن اب جلدی گھر چلے جایا کرو، اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو، ورنہ کسی دن صبح کے اخبار میں یہ خبر چھپے ہوگی کہ مشہور بزنس مین ملک حنان کو کل رات گھر سے باہر سوتے ہوئے دیکھا گیا، وجہ دیر سے گھر آنا، اور بیوی نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ساتھ ہی ارسل اور ذوحان کا قہقہ بلند ہوا، دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ویری فنی، حنان بدمزہ ہوا۔ تو ٹھیک ہے کل ملتے ہیں پھر، کہتے ہوئے حنان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارسل اور ذوحان بھی ہاتھ ہلاتے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ مینال کچھ دیر دادو کے پاس بیٹھی رہی، جب کافی دیر تک حنان نہیں آیا تو مینال کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ دادو نے تو اسے بہت فورس کیا کہ یہیں رک جائے جب تک حنان نہیں آ جاتا، لیکن مینال نہیں رکی۔ صبح جو ہوا اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے حنان ویسا نہ کر دے، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ حنان گھر آیا تو مسز ملک اسے سیڑھیوں میں ہی مل گئی۔ وہ حنان کی گاڑی کا ہارن سن کر اٹھ کر آ گئی۔ مل گیا ٹائم صاحبزادے کو گھر آنے کا۔ حنان نے ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ موم کی آواز پر واپس پلٹا۔ کیا ہوا موم، دوستوں سے ملنے گیا تھا، کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی بیٹا کہ دوستوں کو چھوڑ دو، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، کوئی اور بھی شامل ہے تمہاری زندگی میں جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ مینال بہت دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی، جب کافی دیر تک تم واپس نہیں آئے تو اوپر چلی گئی اور تھک ہار کر سو گئی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہارے انتظار میں تھی کہ تم آؤ گے تو کھائے گی۔ تو میں کیا کروں موم، اگر اس نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اسے کھانا نہ کھائے اور میرا انتظار کرتی رہے۔ نہ کیا کرے کل سے میرا انتظار، میں کسی کی خاطر کیوں بدلوں، اسے بدلنا پڑے گا میرے مطابق، یہ میری زندگی ہے، میں اپنے ہی مطابق جیوں گا، وہ کون ہوتی ہے مجھے بدلنے والی؟ ایم سوری موم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں، کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں ہلانکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور مسز ملک بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ حنان کمرے میں گیا تو مینال بیڈ پر قبضہ جمائے سو رہی تھی، اسے دیکھتے ہی حنان غصے میں آ گیا۔ مینال اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، اس نے 2-3 بار آواز دی لیکن مینال نہیں اٹھی، تو حنان نے پاس پڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ مینال ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے حنان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ بہت شوق ہے میرے بیڈ پر اور میری زندگی پر قبضہ جمانے کا تمہیں، حنان مینال کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ میں نے سوچا جب آپ واپس آئیں گے تو میں صوفے پر چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی میں بس، مینال ڈرتے ڈرتے بولی۔
میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے آپ نے، مینال خود پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، کھانا نہیں کھانا مجھے، تم چینج کر کے سو جاؤ چپ چاپ، اور مجھے بھی سونے دو، کہتے ہوئے حنان بیڈ پر گر گیا۔ مینال جب واپس آئی تو حنان سو چکا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ حنان آئے گا تو کھانا کھائے گی، لیکن حنان نے تو اسے کہا ہی نہیں کھانا کھانے کو۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے کمبل اٹھائے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔